ہمارا ہر پروگرام پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذکر کے بغیر تو ادھورا ہے، اور وہ بیانات بھی ایسے دیتے ہیں کہ روز خبروں میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا مزے کا بیان دیا. جب جنگیں ختم کرانے کے وہ دعوے کرتے ہیں تو جہاں جنگ چھڑتی ہے وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کیا جاتا ہے. تو ان کی بھی توجہ ہے پاک افغان معاملے کی طرف. انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت آسان ہے. انہوں نے 7 جنگیں مسئلہ حل کر دیں. ہاں مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن ابھی وہ تھوڑے بزی ہیں، مصروف ہیں، تو جب فری ہوں گے تو یہ کروا دیں گے. نو پرابلم. سو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے امریکہ انوالو رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، اس کے لیے واقعی پیس آف کیک ہے؟ دیکھیے، امریکہ کو چاہیے بیس باگرام. امریکہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اچھا. امریکہ کے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں، ایک پیسہ ہے اور ایک ملٹری پاور ہے. اب ملٹری پاور تو وہ استعمال نہیں کریں گے افغانستان کے خلاف، وہ تو وہاں سے مرتے نکلے ہیں وہاں سے. اور وہ کہتا میں تو جنگ ختم کرنے آیا ہوں، نئی جنگ نہیں چھڑنے آیا. سو کوئی ملٹری ایکٹیویٹی تو امریکہ کر نہیں سکتا. امریکہ پیسے دے سکتا. اچھا، اور امریکہ اسی قسم کی پیش قدمی کر سکتا ہے کہ طالبان کو کہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کے ساتھ تنگ نہ کریں ان کو، اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کو فارغ کریں، اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے، اور بیس جو ہے یہ بھی دے دیں ہمیں، ہم اس کے بھی پیسے دیتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کہ ہم آپ کو ریکگنائز بھی کر لیں گے، مگر آپ ریزنیبل ہو جائیں، آپ پریکٹیکل باتیں کریں یا آئیڈیالوجیکل باتیں نہ کریں. مگر بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت کوئی وہاں جسے کہتے ہیں نا طالبان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس قسم کا جس قسم کے رابطے کی ضرورت ہے. اچھا. یہ زلمے خلیزات کو کبھی نہ ایک دو دفعہ یہ چلے گئے ہیں، وہ پرزنر 1-2 لینے تھے، یاد ہے آپ کو، تو زلمے صاحب پہنچ گئے تھے. زلمے صاحب جانتے ہیں حقانی نیٹ ورک والا لوگوں کو، کیونکہ دوحہ میں جب پرانی مذاکرات ہو رہے تھے تو زلمے واز آلسو پارٹ آف دا نیگوسیشنز. اس وقت آئی تھنک ہی واز اسپیشل انوائے، جی نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے امریکہ کے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ بٹ کیا طالبان مانیں گے اس کی بات کہ نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو گروپ ہے طالبان کا یہ نہیں مانے گا. مگر پھر وہ رجیم چینج والی بات آتی ہے کہ رجیم چینج اگر یہ نہیں مانتے تو پھر رجیم چینج کس قسم کی ہونی چاہیے، کون آگے آنا چاہیے، کس کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو کہ پھر آ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعاون کرے، پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور افغانستان کو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنائے. وہ گروپ یا بندے نظر نہیں آتے. لیکن امریکہ کی دلچسپی بھی نظر نہیں آتی اس میں. نہیں، دلچسپی تو ہے کیونکہ پاکستان لگا ہوا ہے نا. ڈر امریکہ کو جو اصلی ڈر ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، جس کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک چھوڑا نہیں اپنا آبجیکٹو. صدور کہتا ہے پاز پہ ہے. جی. ہر روز دھمکی آتی ہے انڈیا سے کہ زیادہ ڈیڈلی ہوگا، اور اب تو ہمارے چیف صاحب نے بھی جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار بھارت ہے، اگر تباہی ہوئی ہم تیار ہیں اگر تم نے کچھ کیا تو. مگر دیکھیے آپ لاجکلی دیکھیں، اس وقت آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے آن ون بارڈر جی افغانستان کے ساتھ، اور 2 انسرجنٹ گروپس ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے. جی. تو 3 فرنٹس انہوں نے کھولے ہوئے آپ کے خلاف. ادھر انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ موقع مجھے ملے اور میں اپنا ریونج لوں، بیکاز الیکشن آ رہی ہے بہار کی، اور وہ کہتا ہے ہر باری کہتا ہے میں کروں گا، جب میں کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس صورت میں اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر بہت جلدی ایسکلیشن شروع ہو جائے گی یہاں، اور وہ سارا جو فوکس ہے مڈل ایسٹ والا وہ سارا شفٹ ہو کے ٹو ول کم اوور ہیئر، بیکاز یہاں نیوکلیئر پاورز ہیں. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر انڈیا کو روکنا اور پاکستان کو روکنا. تو وہ جو بنا رہا ہے اپنا ایک پرسونا، ایک کریڈینشلز بنا رہا ہے کہ میں تو جنگ روکتا ہوں، میں چاہوں یہ کر لوں، یہاں آ کے اس کے لیے ایک سیریس ایشو بن رہا ہے. کین ہی گیٹ دی افغانس ٹو اگری ٹو پاکستانز ڈیمانڈس؟ بیکاز پاکستان کی تو بڑا سمپل سی چیز ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو نا افغانس کو یہ کہے کہ بس اگر تم نے یہ بند نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے ہمارے اوپر اٹیک ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ بٹ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. اینڈ جہاں وہ یوکرین کی طرف اس کی توجہ ہے اور مڈل ایسٹ کی طرف، یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. اور اس وقت یہ تینوں گورنمنٹس، انڈیا کی گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کی گورنمنٹ، دے آر ان نو موڈ ٹو لسن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ آن دس ایشو. اچھا.
چلے دیکھتے ہیں جو بایاں ہاتھ انہوں نے کہا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے وہ آتا ہے اس معاملے میں یا نہیں. ان کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں, کچھ نہ کچھ تو نکلے. تو جو امریکی فنڈنگ آتی ہے یا افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی ایڈ آتی ہے, اگر وہ بند کر دی جائے. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو بند کرنے کی بات کی ہے, ایڈ کچھ بھی نہیں آ رہی. جو اصلی چیز ہے کہ افغانستان حکومت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, 3-4-5 ارب ڈالر ان کے ریزروز میں وہاں پڑے ہوئے تھے, جو کہ امریکہ نے فریز کر دیا. تو امریکہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے افغانستان کو, پیسہ دے سکتا ہے, ریکگنیشن دے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کیا وہ چاہتی ہے, اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ آؤ مجھے آ کے آفر کرو وہ چیز, پھر میں ٹی ٹی پی کو ختم کرتا ہوں. ٹی ٹی اے یہ چاہتی ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بات آگے بڑھے گی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان لے کے آئے گا جس کے ساتھ ٹی ٹی اے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ بی ایل اے کو بھی نکالو یہاں سے, ٹی ٹی پی کو بھی نکالو اور امن کریں اور پیسے سے اپنے ملک کو چلائیں. چلیں پاکستان کو چاہیے ریئر ارتھ کے حوالے سے کوئی وہاں کی رپورٹ دیں افغانستان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. نہیں وہاں تو اب یہ بھی ہے نا, امریکہ کو فکر ہے کہ چائنا آ رہا ہے وہاں. ہاں وہاں ریئر ارتھ کو تو چائنا نکالنے آ رہا ہے, تو اسی کے لیے چلیں دانا ڈال دیا جائے. اچھا سر صاحب ہمارے پاس بڑا مختصر ہے تو فوراً ذرا علی کراچی سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا کر رہے ہیں. جی آپ کے تجربے کے مطابق کیا شہباز شریف صاحب وہ واحد وزیر اعظم بن پائیں گے جو اپنی جو ہے نا 5 سالہ مدت مکمل کر سکیں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اب ان کو پرائم منسٹر بنے؟ 2 سال ہونے والے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تو کوئی کسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ہی از ڈن اے گریٹ جاب, اور ایکچولی ہی از ڈن اے گڈ جاب, دیٹس اے فیکٹ. سو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس قسم کی. اور سو ٹو آنسر یور کویشچن, لائکلیہڈ یہی ہے کہ یہ اپنی پوری ٹرم کریں گے, مگر یہ ہے پاکستان. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سازشی جو ہے وہ ڈرامے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی والیٹائل سچویشن ہے. بٹ ابھی تک جو ریلیشن شپ ہے انسٹیٹیوشنل اور پرسنل, انسٹیٹیوشنل بٹوین نون لیگ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ, اور پرسنل بٹوین دی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی تھنک اس سے بہتر کوئی اس وقت اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بوتھ. آئیڈیل ہے. اور دا گارجین دونوں نے شہباز شریف صاحب کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کے اعتراف میں آرٹیکلز لکھے ہیں. آرٹ آف دا ڈیل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتاب ہے, اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے تو کیا نام ہوگا؟ آرٹ آف دا ڈیل کی جگہ پہ ہے دی آرٹ آف بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے نام سجیسٹ کیا جس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں. ہمارا ہر پروگرام پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذکر کے بغیر تو ادھورا ہے, اور وہ بیانات بھی ایسے دیتے ہیں کہ روز خبروں میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا مزے کا بیان دیا, جب جنگیں ختم کرانے کے وہ دعوے کرتے ہیں تو جہاں جنگ چھڑتی ہے وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کیا جاتا ہے. تو ان کی بھی توجہ ہے پاک افغان معاملے کی طرف. انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت آسان ہے, انہوں نے 7 جنگیں مسئلہ حل کر دیں. ہاں مسئلہ حل کر دیں گے, لیکن ابھی وہ تھوڑے بزی ہیں, مصروف ہیں, تو جب فری ہوں گے تو یہ کروا دیں گے, نو پرابلم. سو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے امریکہ انوالو ہے افغانستان کے معاملات میں, اس کے لیے واقعی پیس آف کیک ہے؟ دیکھیے امریکہ کو چاہیے بیس باگرام. امریکہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اچھا, امریکہ کے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں, ایک پیسہ ہے اور ایک ملٹری پاور ہے. اب ملٹری پاور تو وہ استعمال نہیں کریں گے افغانستان کے خلاف, وہ تو وہاں سے مرتے نکلے ہیں وہاں سے. اور وہ کہتا میں تو جنگ ختم کرنے آیا ہوں, نئی جنگ نہیں چھڑنے آیا. سو کوئی ملٹری ایکٹیویٹی تو امریکہ کر نہیں سکتا. امریکہ پیسے دے سکتا. اچھا, اور امریکہ اسی قسم کی پیش قدمی کر سکتا ہے کہ طالبان کو کہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کے ساتھ تنگ نہ کریں ان کو, اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کو فارغ کریں, اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے, اور بیس جو ہے یہ بھی دے دیں ہمیں, ہم اس کے بھی پیسے دیتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کہ ہم آپ کو ریکگنائز بھی کر لیں گے, مگر آپ ریزنیبل ہو جائیں, آپ پریکٹیکل باتیں کریں یا آئیڈیالوجیکل باتیں نہ کریں. مگر بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت کوئی وہاں جسے کہتے ہیں نا
तालिबान के साथ रब्ता नहीं है उस किस्म का जिस किस्म के रब्ते की ज़रूरत है। अच्छा। ये ज़ल्म खलीज़ात को कभी ना एक दो दफ़ा यही चले गए हैं, वो प्रिजनर एक दो लेने थे, याद है आपको, तो ज़ल्म साहब पहुँच गए थे। ज़ल्म साहब जानते हैं हक़ानी नेटवर्क वाला लोगों को, क्योंकि दोहा में जब पुरानी मुज़ाकरात हो रहे थे तो ज़ल्म वाज आल्सो पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। उस वक्त आई थिंक ही वाज स्पेशल एनवॉय। जी जी, नुमाइंदा खुसूसी थे अफगानिस्तान के लिए अमेरिका तो के। अब सिचुएशन ये है कि बट क्या तालिबान मानेंगे इसकी बात कि नहीं? मेरा ये ख्याल है कि ये वाला जो ग्रुप है तालिबान का ये नहीं मानेगा, मगर फिर वो रेजीम चेंज वाली बात आती है कि रेजीम चेंज अगर ये नहीं मानते तो फिर रेजीम चेंज किस किस्म की होनी चाहिए, कौन आगे आना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, जो कि फिर आके अमेरिका के साथ भी तावन करे, पाकिस्तान के साथ भी तावन करे और अफगानिस्तान को एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाए। वो ग्रुप या बंदे नज़र नहीं आते। लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी भी नज़र नहीं आती इसमें। नहीं, दिलचस्पी तो है क्योंकि पाकिस्तान लगा हुआ है ना। डर अमेरिका को जो असली डर है मैं आपको बताऊँ क्या है, जिसका जिक्र नहीं हो रहा, वो ये है कि इंडिया ने अभी तक छोड़ा नहीं अपना ऑब्जेक्टिव। संदूर कहता है पॉज पे है जी, हर रोज धमकी आती है इंडिया से ज़्यादा डेडली होगा। और अब तो हमारे चीफ साहब ने भी जवाब देना शुरू कर दिया कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार भारत है, अगर तबाही हुई हम तैयार हैं अगर तुमने कुछ किया तो। मगर देखिए आप लॉजिकली देखें, इस वक्त आपकी जंग छिड़ी हुई है ऑन वन बॉर्डर जी अफगानिस्तान के साथ, और दो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो उसके अलावा आपको तंग कर रहे हैं, टीटीपी एंड बीएलए जी। तो 3 फ्रंट्स उन्होंने खोले हुए आपके खिलाफ। इधर इंडिया जो है वो बैठा हुआ है कि मौका मुझे मिले और मैं अपना रिवेंज लूं, बिकॉज इलेक्शन आ रही है बिहार की, और वो कहता है हर बार ही कहता है मैं करूंगा, जब मैं करूंगा तो आपको समझ आएगी। तो इस सूरत में अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है तो फिर बहुत जल्दी एस्केलेशन शुरू हो जाएगी यहाँ, और वो सारा जो फोकस है मिडिल ईस्ट वाला वो सारा शिफ्ट होकर टू विल कम ओवर हियर, बिकॉज यहाँ न्यूक्लियर पावर्स हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप को लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इंडिया को रोकना और पाकिस्तान को रोकना। तो वो जो बना रहा है अपना एक पर्सोना, एक क्रेडेंशियल्स बना रहा है कि मैं तो जंग रोकता हूँ, मैं चाहूँ ये कर लूँ, यहाँ आके उसके लिए एक सीरियस इशू बन रहा है। कैन ही गेट द अफगान्स टू अग्री टू पाकिस्तान डिमांड्स? बिकॉज पाकिस्तान की तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना अफगान्स को ये कहे कि बस अगर तुमने ये बंद नहीं करोगे तो हम समझेंगे हमारे ऊपर अटैक है। यू अंडरस्टैंड? बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एंड जहाँ वो यूक्रेन की तरफ उसकी तवज्जो है और मिडिल ईस्ट की तरफ ये एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। और इस वक्त ये तीनों गवर्नमेंट्स, इंडिया की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, दे आर इन नो मूड टू लिसन टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन दिस इशू। अच्छा, चले देखते हैं जो बायां हाथ उन्होंने कहा मेरे बाएं हाथ का काम है, वो आता है इस मामले में या नहीं? उनके बस की बात नहीं है। अलबत्ता ये है कि कोशिश जरूर करें, कुछ ना कुछ तो निकले। तो जो अमेरिकी फंडिंग आती है या अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए कोई एड आती है, अगर वो बंद कर दी जाए? नहीं, वो देखें ना, वो तो बंद करने की बात की बात है, एड कुछ भी नहीं आ रही। जो असली चीज़ है कि अफगानिस्तान हुकूमत के पैसे पड़े हुए हैं अमेरिका में जी, 3-4-5 अरब डॉलर उनके रिजर्व में वहाँ पड़े हुए थे, जो कि अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। तो अमेरिका तो बहुत कुछ दे सकता है अफगानिस्तान को, पैसा दे सकता है, रिकग्निशन दे सकता है। सवाल ये है कि टीटीए क्या वो चाहती है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है कि आओ मुझे आके ऑफर करो वो चीज़, फिर मैं टीटीपी को ख़त्म करता हूँ। टीटीए ये चाहती है। तो अब ये देखना ये है कि किस तरीके से ये बात आगे बढ़ेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म का प्लान लेके आएगा जिसके साथ टीटीए जो है वो समझ आ जाएगी कि बीएलए को भी निकालो यहाँ से, टीटीपी को भी निकालो और अमन करें और पैसे से अपने मुल्क को चलाएं। चले, पाकिस्तान को चाहिए रेयर अर्थ के हवाले से कोई वहाँ की रिपोर्ट दे अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट ट्रंप को। नहीं, वहाँ तो ये भी है ना, अमेरिका को फिक्र है कि चाइना आ रहा है वहाँ। हाँ, सो वहाँ रेयर अर्थ को तो चाइना निकालने आ रहा है, तो इसी के लिए चले दाना डाल दिया जाए। अच्छा सिर साहब, हमारे पास बड़ा मुख्तसर है तो फौरन ज़रा अली कराची से इसी से रिलेटेड एक सवाल किया कर रहे हैं जी। आपके तजर्बे के मुताबिक क्या शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे जो अपनी जो है ना 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर सकें? कितने साल हो गए अब इनको प्राइम मिनिस्टर बने? 2 साल होने वाले हैं। मेरा ख्याल है अभी तो कोई किसी किस्म का इम्कान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब फारग हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस्टेब्लिशमेंट समझती है ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब, और एक्चुअली ही इज़ डन अ गुड जॉब, दैट्स अ फैक्ट। सो इसलिए कोई टेंशन नहीं है इस किस्म की। और सो टू आंसर योर क्वेश्चन, लाइकलीहुड यही है कि ये अपनी पूरी टर्म करेंगे, मगर ये है पाकिस्तान।
پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سازشی جو ہیں وہ ڈرامے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی والیٹائل سچویشن ہے. بٹ ابھی تک جو ریلیشن شپ ہے انسٹیٹیوشنل اور پرسنل, انسٹیٹیوشنل بٹوین نون لیگ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ, اور پرسنل بٹوین دی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی تھنک اس سے بہتر کوئی اس وقت اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بوتھ. آئیڈیل ہے. اور دا گارجین دونوں نے شہباز شریف صاحب کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کے اعتراف میں آرٹیکلز لکھے ہیں. آرٹ آف دا ڈیل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتاب ہے. اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے تو کیا نام ہوگا؟ آرٹ آف دا ڈیل کی جگہ پہ ہے دی آرٹ آف بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے نام سجیسٹ کیا, جس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں.